روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں، جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں گے، اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے، روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب۔ اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے، روح باقی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے۔ اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے، تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے۔ موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ۔ آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے وہ خانقاہ سادات کی، آل رسول وہاں پر ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے۔
اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے. ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو. نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے. تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں. تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو. اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی. بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا. میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے. نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں. آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے. اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا. اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے. نمک کا سرما لگاتے. عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو. نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا. لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی. آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں. آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے. نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں. خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا، اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں. ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا. اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے. کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں. اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے. اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے. کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. بزرگوں نے یہ تربیت کیا. اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا. ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے. بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں. سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں. تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس. حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی. سانس روک لو اپنی. آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے. 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے
حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزو، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔ کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، عراق کے ایک بزرگ، لیکن وہ جوان شخص، مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا، بہت خوبصورت، دیکھنے میں بالکل ہینسم نوجوان، ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی، اس نے لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، اس پر فریفتہ ہو گئی، بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے، میں اس کی اجرت دوں گی۔ بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا۔ اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے، تو میرے پاس قید ہے، میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں، تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مال دولت جو بھی ہے، لیکن میری خواہشات پوری کر دیں۔ وہ کانپنے لگ گئے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے، ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو۔ کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے، اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں۔ اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل دے، لیکن یہ نوجوان ہے، اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت، ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے، اندر تم فارغ ہو جاؤ۔ تو وہ طہارت خانے میں گیا، نوجوان کچھ نہیں دیکھا، وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر سب لگا لیا، اور باہر آیا اس خاتون کے پاس۔ اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر، وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا، اس کو گھر سے نکالو، جلدی یہاں سے نکالو اس کو۔ تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا کہ پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا۔ ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں، لوگ میری بدبو کو دیکھیں، لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں، کچھ فکر نہیں تھی۔ اور نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا۔ روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا، وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آج
ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے. جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے تاریخ میں، آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا. فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا. تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا، تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا. سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں. اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے، تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں. کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری. ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں. آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے، اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا. جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے. صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں جسم کی بھی. شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں، کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے. 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر. ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی. 1935 کی بات کر رہا ہوں. تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے. اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے. 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات. ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا. یہ تاریخ موجود ہے. وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں. کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا. عزیزان کرام وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں. کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے. 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں
تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی، پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں، اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا، کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں، جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں، روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے۔ سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو، اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں، ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے، ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں، کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زارو قطار رو پڑا۔ میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل، ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے، لو نردو، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے،
अपना कैलकुलेशन पूरा करेक्ट करके रख लो कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अजीजान गिरामी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामलात। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो? और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो ये है, जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों, उस बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की ये जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको किस मकाम पर पहुंचाया? ये वो अरब के बद्दू लोग थे जिनको दुनिया वहशी कहती थी, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो फिर मकाम ये बना, असहाबी कन्नजूम। खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उनको बुलंद मकाम हुआ था किया कि चांद भी उनको देखे तो रश्क करे। वो मकाम मेरे आका की उस जलोत खाने में, उस खलवत कदे में हुआ है। इसीलिए दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल जिस्म तो बना सकते हैं, और मदीने का दरबार तुम्हारी रूह को बनाता है, रूह को बनाता है। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आप को सरेंडर करें। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाते। जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तब तक तो पक्के मोमिन भी नहीं हैं। इसीलिए आज ये अहद करो कि हमारा जीना मरना हुजूर की मर्जी के मुताबिक होगा। हुजूर पाक की मर्जी के मुताबिक हो तो फिर रूह भी ताकतवर होगी। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब बंदे का ये अकीदा बन जाए तो फिर देखो उसकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। रब तबारक व तआला हम सबको हमारे कमजोर जिस्मों से नजात अता कर मजबूत रूहानी ताकत अता फरमाए। मौला करीम हमारी आंखों में नूर मुस्तफा अता फरमाए, हमारे दिल को वसवसों से महफूज फरमाए, हमारे बाजुओं में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। मौला करीम इस पूरी उम्मत को इस्लाह की तौफीक अता फरमाए।